یہ ایک دلچسپ سوال ہے اور اس میں ہمیں ایک لائن کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ 2 پوائنٹس یعنی کہ -3,6 اور 6,0 سے گزرتی ہے، اور ہمیں اس اسٹریٹ لائن کی ایکویشن کو پوائنٹ سلوپ فارم میں، سلوپ انٹرسیپٹ فارم میں اور اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے. تو آپ ایک بار پھر یاد کیجئے کہ سلوپ پوائنٹ فارم کیا ہوتی ہے، سلوپ انٹرسیپٹ فارم کیا ہوتی ہے اور اسٹینڈرڈ فارم کیا ہوتی ہے. تو اگر ہم سلوپ پوائنٹ سلوپ فارم لیں تو x1, y1 یعنی کہ یہ خاص جب آپ سبسکرپٹ 1 یا 2 لگاتے تو دراصل آپ یہ کہتے ہیں کہ x1 کوئی خاص پوائنٹ ہے. اگر آپ کوئی سبسکرپٹ نہیں لگاتے، صرف x اور y لکھتے ہیں تو وہ کوئی بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو x1, y1 ایک خاص پوائنٹ ہے جو کہ کسی اسٹریٹ لائن پر موجود ہے، اور مجھے اس کی سلوپ بھی اگر پتا ہو تو میں اس ایکویشن کو لکھوں گا. یہ اس کا سلوپ اگر m ہو تو میں اس ایکویشن کو لکھوں گا y minus y1 is equal to m، یعنی سلوپ کو میں ضرب دوں گا x minus x1 سے. یہ چھوٹا سا ڈیش جو ہے آپ کو ڈاٹ نہیں لگنا چاہیے. تو y minus y1 is equal to m ٹائمز x minus x1. تو یہاں پر یہ جو پوائنٹ -3,6 ہے اس میں y1 کی جگہ 6 رکھ سکتا ہوں اور x کی جگہ میں -3 رکھ سکتا ہوں. ان دونوں میں سے کوئی سا بھی پوائنٹ لے سکتا ہوں، لیکن پہلے مجھے سلوپ معلوم کرنی ہے. سلوپ معلوم کرنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ اچھا ہاں، سلوپ سے پہلے میں y is equal to mx plus b، یہ سلوپ انٹرسیپٹ فارم ہے. b جو ہے وہ y انٹرسیپٹ ہے، جبکہ m اس ایکویشن میں سلوپ کو ظاہر کرے، یعنی کہ وہ ویلیو جو کہ x is equal to 0 پر حاصل ہوگی. اور ax plus by is equal to c یہ اسٹینڈرڈ فارم ہے، اور اس میں a اور b کوئی کوفیشنٹس ہیں x اور y کے، اور c ایک کانسٹنٹ ہے. یہ 3 فارمز ہیں کسی بھی اسٹریٹ لائن کو ظاہر کرنے کی. تو ہر صورت میں مجھے سب سے پہلے سلوپ یعنی m معلوم کرنا ہوگا. اور ایک بار پھر یاد دلا دوں سلوپ کیا ہوتی ہے؟ رائز اوور رن. یعنی اگر میں اس کو m کہتا ہوں سلوپ کو تو یہ ہوتی ہے ڈیلٹا y اوور ڈیلٹا x، یعنی y میں ہونے والی تبدیلی کی شرح x میں ہونے والی تبدیلی کے حساب سے. اور میں کوئی سے بھی پوائنٹ کو ابتدائی نقطہ اور اختتامی نقطہ لے سکتا ہوں، یعنی کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اور فنیشنگ پوائنٹ. تو اس کو میں نے فنیشنگ پوائنٹ لیا 6,0 کو. تو 0 یاد رکھیے، یہ 0 جو ہے یہ y ویلیو ہے پوائنٹ 2 کی فنیشنگ پوائنٹ کی، اور -6. تو یہ کنفیوز نہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں اسی طریقے سے 6، یہ اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو یہ جو 0 ہے، یہ 0 دراصل یہ ہے جو میں نے یہاں لکھا ہے، اور مائنس یہ جو 6 میں نے لکھا ہے یہ پہلے پوائنٹ کا y کوآرڈینیٹ ہے، اور یہ میں نے یہاں لکھا ہے. درمیان میں نیگیٹو سائن فارمولے کا ہے، یعنی فرق لینے کا. اب اسی طریقے سے 6 یہ جو میں نے لکھا ہے یہ دراصل دوسرے پوائنٹ کا x کوآرڈینیٹ ہے، جبکہ اس میں سے میں مائنس کروں گا پہلے پوائنٹ کے x کوآرڈینیٹ کو. پہلے پوائنٹ کو یاد رکھیں کہ جس پوائنٹ کو آپ نے پہلا مانا ہے وہ بعد میں آئے گا، اور جس پوائنٹ کو آپ نے دوسرا مانا ہے اس کے جو کوآرڈینیٹس ہیں وہ پہلے آئیں گے، یہ الٹ ہو جائے گا. تو آپ کے پاس اینڈنگ پوائنٹ اور اسٹارٹنگ پوائنٹ اور فنیشنگ پوائنٹ آ گیا. اب 0 -6، 0 -6، 0 میں سے 6 نکالیں گے تو -6 ہو جائے گا، -6. اور یہ دیکھ لیجیے 0 سے آپ 6 پر 0 سے آپ 6 پر گئے تو آپ 6 سے آپ 0 پر جا رہے ہیں تو آپ نے -6 کیا. اسی طریقے سے آپ 3 سے 6 پر جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو ایڈ کیا -3 سے 6 پر جا رہے ہیں تو آپ نے 9 یونٹس کا فاصلہ طے کیا، تو 6 مائنس -3 9 ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا -6 اوور 9 از اکول ٹو -2 اوور 3. اور یہ اس کی سلوپ ہے، یہ اس اسٹریٹ لائن کی سلوپ ہے جو کہ پوائنٹ -3,6 اور 6,0 سے گزر رہی ہے، یعنی کہ نیگیٹو سلوپ ہے. سلوپ جو ہے وہ نیگیٹو ہے. تو اب میں اس کو پوائنٹ سلوپ فارم میں لکھوں گا، اور کوئی سا بھی ایک پوائنٹ میں جو مجھے دیے گئے ہیں جن کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اسٹریٹ لائن پر ہیں وہ میں لے سکتا ہوں. تو اس پوائنٹ کو میں لے لوں، یہ مجھے 3 والا جو ہے یہ مجھے نسبتاً آسان لگ رہا ہے. تو y -6 از اکول ٹو سلوپ کیا ہے؟ -2 اوور 3. یہ میں نے ابھی معلوم کیا، اور یہ بریکٹ کے اندر میں پہلے جنرل x لکھوں گا، جنرل ویلیو x کی -3 مائنس -3 یہ ہو جائے گا -3، اور یہ بریکٹ
क्लोज होगी। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूंगा, y माइनस 6 इज इक्वल टू नेगेटिव 2/3 टाइम्स x माइनस माइनस प्लस x प्लस 3, ये आ गई स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म आ गई। अब जब पॉइंट स्लोप फॉर्म आगे बात एक ही है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मैं यहां कर देता हूं, तो इसको मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म में ला सकता हूं। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में, या सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ला सकता हूं, क्योंकि अब मुझे y इंटरसेप्ट की करना है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसमें तब्दीली करूंगा, और तब्दीली में क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू y माइनस 6 इज इक्वल टू नेगेटिव 2/3। अब मैं जब x इसको तकसीम करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो ये नेगेटिव 2/3x माइनस नेगेटिव 2/3 को आप 3 से ज़रब देंगे तो 2 आ जाएगा, और ये क्योंकि नेगेटिव पहले से मौजूद था। अब मैं दोनों साइड से 6 को जमा करूंगा, ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ y रह जाए। तो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास सिर्फ y रह गया। यहां मेरे पास नेगेटिव 2/3x रह गया। 6 में से 2 निकालूंगा तो ये जमा 4 बचेगा। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई उस लाइन की, जो कि इन दो ऊपर दिए गए पॉइंट से गुजर रही है। अब बारी है स्टैंडर्ड फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म की। और आप देख रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एक मरतबा एक अंदाज की इक्वेशन मालूम करने के बाद मैं सिर्फ उसको मैनिपुलेट कर रहा हूं। अब मैं इसको ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में लाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, y और x दोनों के दोनों एक साइड पे आने चाहिए। पहले मैं इसको इक्वेशन को लिखूं, y इज इक्वल टू नेगेटिव 2/3 x प्लस 4। अब मैं दोनों तरफ से 2/3 x 2/3 x को जमा करूंगा ताकि राइट हैंड साइड पे जो नेगेटिव 2/3 x है ये कैंसिल आउट हो जाए, सिफर हो जाए, और मेरे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2/3 x। मैं इसको थोड़ा सा, ये कुछ कचरा सा हो गया, लेकिन खैर मैं इसको लिख देता हूं, 2/3 x प्लस y सिर्फ एक है, इज इक्वल टू मैंने कहा ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, लेकिन मनफी साइन के, मनफी अलामत के साथ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। आपको अगर मजीद साफ सुथरे अंदाज से लिखना चाहें तो आप इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 3 से जरब दे सकते हैं, ताकि आपके पास फ्रैक्शंस ना रहें। तो ये हो जाएगा 2x, जब मैं 3 से जरब दूंगा, प्लस 3y इज इक्वल टू, जब 4 को 3 से जरब दूंगा तो 4 तिया 12, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये भी एक लेजिटिमेट स्टैंडर्ड फॉर्म है इस इक्वेशन के लिए, और हमारा काम पूरा हो गया।